دوستو ایک مختصر سا وظیفہ الحمدللہ آپ کے مشکلات کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے اور آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہوگی، آپ کو یقیناً سورہ اخلاص یاد ہوگی، جیسے کہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 آپ سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ اس وظیفے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قرآن پاک کی اس چھوٹی سی آیت کے بہت سارے فوائد، بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ وظیفہ آپ کن مشکلات میں کر سکتے ہیں، کن پریشانیوں کے اندر اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو وظیفہ کرنے کی ترتیب بتاتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے مالی مشکلات۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے بہت زیادہ دب چکے ہیں یا رزق کی تنگی محسوس کر رہے ہیں تو یہ وظیفہ مالی معاملات میں بہت زیادہ برکت لاتا ہے، یعنی کہ آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ کاروبار یا نوکری میں رکاوٹ ہو تو یہ وظیفہ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ نمبر 2، بیماری اور صحت کے مسائل میں، لا علاج یا پیچیدہ بیماریوں میں اللہ الصمد کا وظیفہ دل کو سکون پہنچاتا ہے اور بیماریوں میں شفا عطا فرماتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے معنی آپ اگر سن لو گے یا جان لو گے تو آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کے بینیفٹس اور فوائد بتا رہا ہوں۔ ذہنی دباؤ، بے سکونی، دل کی گھبراہٹ اور اس طریقے سے جسمانی جتنی بیماریاں ہیں جو ڈاکٹر کی دوائیوں سے اور ہاسپٹل کے علاج سے اچھی نہیں ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر اس وظیفے کو کرنا ہے اور ساتھ میں کوشش کرنا ہے کہ آپ اچھی سے اچھی دوائی اور اچھے سے اچھے حکیم یا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ نمبر 3، رشتہ داروں میں اور ازدواجی زندگی میں، آپ کے رشتہ داروں میں یا ہسبینڈ وائف میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتے رہتا ہے، ازدواجی زندگی میں تعلقات خراب ہو چکے ہیں یا بہت زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وظیفے کو بھی کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہر وظیفے کی ترتیب الگ الگ بتاؤں گا۔ اولاد نہ ہونے پر، اگر ازدواجی زندگی آپ کی شادی ہو کر کئی سال گزر گئے اور آپ کو ابھی تک اولاد نہ ہوئی تو آپ الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اولاد کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ نمبر 4، امتحانات اور دیگر کامیابیوں کے لیے، یعنی کہ آپ امتحان میں اور اس طریقے سے دیگر کاموں کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو سکسیسفل نہیں مل رہا ہے، تو آپ کو یہ وظیفہ الحمدللہ بہت زیادہ کام آ سکتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی اہم فیصلے یا مقصد کی تکمیل میں، مقصد کے اندر کامیاب ہونے کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے ارادوں کو، آپ کے کام کو اور آپ کے امتحانات کو مکمل کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے یہ وظیفہ الحمدللہ بہت مجرب ہے۔ نمبر 5، دشمن اور حسد سے، یعنی کہ آپ کے دشمن آپ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے حفاظت میں رہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کریں۔ اگر دشمنوں کے شر سے یا حسد سے نجات کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ الصمد کا ذکر کریں۔ اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ بدنظری اور بری طاقتوں سے حفاظت کے لیے، یعنی کہ جادو، جنات، عصبی اثرات جیسی بری طاقتوں سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ وظیفہ، اس وظیفے کو کر لینے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے میں آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کس وقت کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ پاک صاف رہے، یعنی کہ آپ مکمل طہارت کے ساتھ رہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں، خوشبو لگا لیں، مسواک کر لیں اور روزانہ صبح شام 41 دن تک 111 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے رہے۔ آئیے ہم اللہ الصمد کا معنی جانتے ہیں۔ آپ اس معنی کو سنو گے تو آپ جان لو گے کہ واقعی میں اس وظیفے کے اندر کتنا پاور اور کتنی طاقت ہے۔ اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک اللہ ایسی
अल्लाह ऐसा खालिक व मालिक है कि पूरी दुनिया अल्लाह की मोहताज है, बेशक अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो दोस्तों हम अल्लाह के ज़रूर मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो वजीफ़े का तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कि वज़ू कर कर, मिसवाक कर कर, खुशबू इस्तेमाल कर कर अल्लाहुस समद पढ़ना है। मैंने इसका माना भी आपको बता दिया। इसके बाद ये वजीफ़ा आपको 41 दिन मुकम्मल 41 दिन करना है। सुबह 111 मरतबा पढ़ लीजिए, शाम में 111 मरतबा पढ़ लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आपको अल्लाहुस समद इस यकीन से पढ़ना है कि बेशक मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह हम सब आपके मोहताज हैं। हमारे काम आप बना दीजिए, हमारी मुश्किलात को आप दूर कर दीजिए, हमारी जो बीमारियां हैं इन सब बीमारियों को ख़त्म फरमा कर आप शिफा अता फरमाइए। और जो परेशानी है, इम्तिहानात की परेशानी है, मुश्किलात की परेशानी है, दुश्मनों की हसद से परेशानी है, जिस किस्म की परेशानी है वो सब परेशानी हम ये अमल कर लेने के बाद अल्लाह से कहे, अल्लाह से दुआ के अंदर हम ये बयान करें और अल्लाह से हम आफ़ियत के लिए, सुकून के लिए और मुश्किलात से नजात हासिल करने के लिए जब दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और हमें अपने कामों के अंदर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों यकीनन आपको ये वजीफ़ा पसंद आया होगा। इस किस्म के वज़ाइफ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो।